بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے سیدنا آدم اور خوف خدا اور آدم سے اللہ تعالیٰ کا بلا واسطہ کلام۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو آپ حیا کی وجہ سے بھاگنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آدم اور حوا کو پکارا اور یہ فرمایا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پھل کھانے سے روکا ہوا نہیں تھا، اور کیا تم کو یہ اطلاع دے کر خبردار نہیں کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ حدیث میں اس کی تفصیل یہ ہے۔ ابی بن کعب مرفوع روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک لمبا آدمی بنایا تھا، قد کا طول 60 ہاتھ اور قد 7 ہاتھ تھا، سر پر بات بول تھے جیسے کھجور کا درخت۔ جب انہوں نے درخت کو چکھا جس سے اللہ نے منع فرمایا تو بدن پر سے کپڑے گر گئے، سطر نظر آنے لگا، جنت میں دوڑتے پھرتے تھے۔ پھر ایک درخت میں بال الجھ گئے، یہ اس سے چھڑانے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پکارا، ہے آدم، کیا تم مجھ سے بھاگتا ہے؟ کہا، نہیں ہے رب، میں شرمندہ ہوں۔ آنسوؤں کے پانی سے پھول کی پیدائش۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے لغزش پر اس قدر روتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں سے چھوٹے چھوٹے چشمے پیدا ہو گئے، اور اس پانی سے حق تعالیٰ نے خوشبودار پھول پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ندامت اور گریہ وزاری سے آپ کی عبادیت کو پختہ فرما کر اس درجے پر پہنچا دیا جسے درجہ عبادیت پر تاج خلافت عطا ہونا علم الہی میں تجویز ہوا تھا۔ ایک لغزش پر 300 سال ندامت سے رونا۔ حضرت سیدنا آدم اللہ اپنی لغزش کو یاد کرتے ہوئے ایک طویل عرصے تک روتے رہے، یہاں تک کہ ندامت کے باعث آسمان کی طرف گناہ بھی نہ کیے۔ فرشتے آپ کی زیارت کے طلب ہوئے تو حضرت جبرائیل الہی حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آسمان کی طرف نگاہ تو اٹھائیے، آج تک اوپر نظر نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس لغزش کے باعث سر اوپر اٹھانے میں شرمندہ محسوس کرتا ہوں۔ ایماندارو، ذرا غور کرو، قیامت کے روز گناہ کے باعث جو حال ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں، قیامت کے دن بندے اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوں گے۔